قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے۔ ہاں، قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو۔ یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو، وہ بیچارہ سال ہی آپ کو صلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے۔ تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ وہی 5 چیزوں کا نصاب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کرنسی، اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یا 5 یا 4 چیزیں ہیں، یا 3 یا 2 یا 1 چیز بھی ہوگی، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کے 3 دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لم سم 40-50 ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا، چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی۔ آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر۔ گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہیں، لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے، استعمال میں نہیں آتی، تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر۔ تو 40-50 ہزار لم سم مالیت کے رقم کا جو شخص مالک ہوگا، اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے، قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم، تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس، تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر 1 تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے، بقرعید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی آ گیا، اور 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے، ہم پر واجب کہاں ہے، تو سونا تو ضرورت کا ہے۔ بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، یہ ضرورت ہے۔ سونا ایک اضافی غریبی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو اس لیے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے، یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں، تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں تو واجب ہوتی ہیں، تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ شرعی ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ محمد معاویہ صاحب نے پوچھا ہے جی، اسلامک بینک اور کنونشنل بینکوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں دوسرے بینکوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم جب کسی سے سودی بینک کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک بھی تو سودی ہی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد معاویہ صاحب۔ جناب محمد معاویہ صاحب، ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ میں نے 1 سال بینکوں میں جا کے خود جامعۃ الرشید کی طرف سے میری تشکیل ہوئی تھی، خود ہم نے پڑھا ہے اس سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے۔ بہت فرق ہے اسلامک بینکوں میں اور کنونشنل بینکوں میں، پوری ایک چیز کا فرق بتانے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بیسک فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے آپ کو، وہ اس کو لون سے تعبیر تو کرتا ہے لیکن لون دیتا ہی نہیں ہے، تو لون ہی پہ تو آگے زیادہ تر سود کے لین دین شروع ہوتا ہے۔ آپ اسلامک بینک کے پاس جائیں گے نا، مجھے قرضہ چاہیے، تو بینک آپ سے پوچھے گا کرنا کیا ہے، تو آپ بتائیں گے میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے فیکٹری کے لیے مال خریدنا ہے، تو بینک ان تمام چیزوں میں کہتا ہے ہم آپ کو خرید کے ہم کیش پہ اٹھائیں گے، قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے آپ کو۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ آپ ہی کو وکیل بنا دیتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ پہلے بینک کے لیے خریدیں، پھر بینک جب آپ کے قبضے میں آئے گا تو پھر بینک آپ کو بیچے گا۔ یہ میں نے خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون نہیں دیتا، نام اس کو لون کا دے گا لیکن العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ کو اپنا موبائل بیچوں 1 لاکھ کا، اور میں کہوں کہ یہ میں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے اور اس میں موبائل کو میں آپ کو بیچ کے 2 لاکھ اس میں 2000 اس میں سود لوں گا، تو نام تو آپ اس کو سود دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ پروفٹ ہے، کیونکہ 1 لاکھ کی چیز آپ 1,02,000 میں بیچ رہے ہیں۔ تو اب اس کو اس بیس پہ سود نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے ورڈ سود کا استعمال ہو رہا ہے، بھائی الفاظ نہیں دیکھے جاتے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سود کو خرید و فروخت کا نام دے دے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ کا موبائل بیچنے کے بجائے میں سیدھا آپ کو 1 لاکھ کیش دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آپ سے 1 مہینے بعد 1,02,000 واپس لوں گا، اور یہ 2,000 میرا پروفٹ ہوگا، حلال پروفٹ، سود نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ حلال پروفٹ کا نام دیں گے لیکن یہ ہوگا سود ہی۔ تو شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ خرید و فروخت کے معاملات میں
تو اسلامک بینک اکثر ٹرمز وہی یوز کرتے ہیں جو کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں معاملات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی۔ حج اور قربانی کے گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے، بالکل زیادہ فضیلت اسی میں ہے۔ دیکھیں، احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادریں پہننا ہوتا ہے، وہ تو آپ کہیں بھی پہن لیں، اس کو احرام نہیں کہتے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، یا میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے وہ چادریں پہنی ہو یا نہیں ہو، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر سلا لباس وہ پہنے، سلاوا نہیں پہن سکتا، تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادریں پہننی پڑتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ جرم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں۔ تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو۔ تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ثواب کی بات ہے، مشورہ عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں۔ وجہ اس کی یہ کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی، وہ اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں، خوشبو لگا لی، صابن سے نہا لیا، خوشبو والے صابن سے یا خوشبو والے شیمپو سے نہا لیا، یا بال توڑ دیے، داڑھی کے بال کھینچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں، لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں، اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے، عزت بھی اس میں زیادہ ہے، اور عزت سے مراد یہ کہ ایک اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ عمر کراچی سے۔ دیکھیں، میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے، تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ پہ دم بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ، تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا۔ لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔